الحمد لله الذي بيده عظيمة الأمور وهو خالق كل شيء والمتصرف فيه من الخيرات والشرور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے ذمے میں لے رکھا ہے تمام معاملات۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمام معاملات کو اپنے ذمے میں لے رکھا، جیسے چاہے دنیا میں تصرف کرتا ہے، جیسے چاہے اچھے امور دیتا، جیسے چاہے برے امور کا مرتکب بناتا ہے۔ تمام معاملات اچھائی اور برائی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے رکھا۔ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالشُّرُورِ۔ ہر شے کو پیدا کرنے والا وہی ہے، کوئی چیز بھی ایسے نہیں جو ان کے تصرف سے تو ان کے تخلیق سے خالی ہو، خیر کا کام ہو یا شر کا کام ہو۔ شر بھی ان کے قبضے میں ہے، خیر بھی ان کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں، کسی اور کے چیز میں نہ کوئی خیر رکھا نہ کوئی شر رکھا۔ جب یہ بات ہے اب سمجھ لو۔ اما بعد فقد حان شہر سفر، اب آیا ہے سفر کا مہینہ۔ آج 30 تاریخ ہے محرم کی، اس کے بعد کل سے یکم سفر شروع ہو جائے گا۔ یتشاؤم بہ بعض الناس ویتطیر، اس سفر کے اندر بعض لوگ بدفعلی لیتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، سفر کے مہینے میں کوئی خیر برکت کا کام نہیں کرتا، یوں سمجھتا ہے اس میں نحوست آئے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ نہ شادی بیاہ میں کام لیتا ہے، نہ یہ مکان بنانے میں کام لیتا ہے، نہ یہ مکان دکان کھولنے میں کام لیتا ہے، کہ بعض لوگ اس میں بدفعلی لیتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ کما کان اہل الجاہلیت ما هذا الاعتقاد، جیسے جاہلیت کے زمانے میں یہ اعتقاد تھا، اسلام آنے سے پہلے طرح طرح کے لوگ سفر کے مہینے میں نحوست سمجھتا تھا، کسی کوے کے بارے میں، کسی الو کے بارے میں، کسی چیل کے بارے میں یا کوئی اور سانپ کے بارے میں، اس طرح کی چیزوں میں بدفعلی لیتے تھے۔ اگر یہ دیکھا جائے یوں ہوگا، اگر یہ دیکھا جائے یوں ہوگا، اگر یہ الو بیٹھ گیا کسی کے گھر میں تو یہ ہو گیا، سفر میں جاتے ہوئے سانپ اگر دائیں جانب نکل گیا تو یہ ہوگا، بائیں جانب نکل گیا تو یہ ہوگا۔ اس طرح طرح کے واہیات خرافات کے اعتقاد رکھنے والے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ اب کہتے یبتدعون فیہ النسیء والنکر، اب بعض لوگ اب اس طرح کے اعتقاد کے شکار ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، اس میں کوئی نیا کام اہم کام نہ کرنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ نَفَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الشُّؤْمَ وَالطَّيَرَ، اس لیے رسول اللہ نے منع فرما دیا کہ سفر کے مہینے کو برا نہ سمجھو، نحوست نہ سمجھو، اس میں اندر واہیات خرافات ہوتے ہیں، اس طرح نہ سمجھا کرو۔ وَأَضَاحَ بِهِ النَّفِيُّ عَمَّ عُمُومًا وَغُمُومًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد اس طرح کے واہیات
اس طرح کے گمان، اس طرح کے اعتقاد کو نفی فرما دیا، منع فرما دیا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام خیر اللہ کے قبضے میں ہے، تمام برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ کوئی برائی کسی مخلوق میں، کسی پرندے میں، کسی گھر میں، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ چنانچہ مزید اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال علیہ الصلاۃ والسلام لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر۔ شریعت میں عدویٰ نہیں ہے۔ عدویٰ کیا ہوتا؟ ایک بیماری سے دوسرے بیماری لگنا۔ شریعت میں یہ بات نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک بیماری دوسرے بیماری پیدا کر دے، یا ایک بیمار کو دوسرے بیمار سے لگنے سے وہ بھی بیمار ہو جائے، یہ عدویٰ نہیں ہے، یہ تعدی نہیں۔ بیماری از خود اپنے طور پر اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو بیمار نہیں کر سکتا۔ بیماری بھی اللہ کا مخلوق، بیماری بھی اللہ کا مخلوق، وہ بھی تابع فرمان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آتا تو بیمار ایک دوسرے کو بیمار نہیں کر سکتا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ نہیں سکتی۔ دیکھا کتنے صاف طور پر منع فرما دیا۔ ولا طیرا، اور نہ پرندوں میں کوئی بدفعلی ہے۔ کوئی پرندہ، کوئی دیکھ لو کوئی پرندہ کسی بیٹھ جائے، جیسے الو وغیرہ کسی کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے، یا چیل وغیرہ نے گھونسلہ بنا لیا تو یہ نحوست سمجھتے ہیں۔ تو فرما لا طیرا، اس پرندے میں بھی کوئی نحوست نہیں۔ ولا حامہ، حامہ بھی نہیں۔ حامہ کیا؟ کسی مقتول کو قتل کر دیا گیا، اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو جاہلیت کے زمانے میں یہ اعتقاد ہوتا ہے اس مقتول کی روح آ کر پرندے کی شکل میں آواز مارتی رہتی ہے، آواز مارتی رہتی ہے علاقے میں، میرے بدلہ لیا کرو، میرا خون بہایا ہے فلاں نے، لہذا اس کا بدلہ اس سے لیا کرو۔ اس طرح کی آواز دیتی ہے کوئی چیز آ کر اندھیرے راتوں میں۔ لوگ اس کو حامہ کہا کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ فرمایا رسول اللہ نے یہ بھی کوئی چیز نہیں، اس کا بھی اعتقاد ختم کر دیا، یہ کوئی چیز نہیں، نفی فرما دیا۔ ولا سفر، اور سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں، سفر کے اندر بھی کوئی بدفعلی نہیں، سفر میں بھی کوئی برائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر سفر کے معنی میں آنے کے بعد کوئی برائی لگ جائے، کوئی نحوست آ جائے، کوئی بدفعلی ہو جائے، فرما یہ بھی نہیں۔ بعضوں نے کہا سفر کے معنی میں جاہلیت کے زمانے میں یہ بھی اعتقاد تھا، سفر کے معنی میں بعض لوگوں کے پیٹ میں کوئی سانپ پیدا ہوتا اور سانپ اندر سے کاٹتا تو وہ مر جاتا ہے، لہذا یہ فرمایا یہ سانپ ماپ کچھ بھی نہیں، اس کی وحیات ہے، خرافات ہے، بلا اعتقاد ہے، شیطان کے وساوس ہیں، شیطان کے خیالات ہیں، شریعت میں یہ نہیں۔ دیکھا کتنے صاف بتا دیا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الطیرۃ شرک قالہ ثلاثا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے سختی سے بتایا اس طرح بدفعلی لینا، اس طرح کسی پرندے سے نحوست سمجھنا یہ بھی ایک طرح کے شرک ہے، اس سے بچو اے میری امت، ان خیالات سے بچو اے میری امت۔ 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ فرمایا۔
وقال ابن مسعود ما منا الا ولكن لا يذهب بالتوکل، اور اگر کسی کے دل میں خیال آ جائے سفر کے معنی آنے کے بعد یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ پر توکل کر لو اور یہ سمجھ لو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے ارادہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا روی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام قال شوم فی المرأۃ والدار والفرس، کہتے بعض حدیثوں میں آیا ہے، بعض کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ نحوست ہے، بعض عورتوں میں نحوست ہے، بعض گھروں میں نحوست ہے، بعض کے گھوڑے میں، جانور میں، گاڑی میں، کہتے یہ نحوست سمجھنا بھی شریعت میں منع ہے، یہ بھی نحوست نہیں۔ کوئی عورت از خود منحوس نہیں ہو سکتی، کوئی گھر از خود منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی گھوڑا کوئی گاڑی از خود منحوس نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت نے ان تمام چیزوں کو منع کر کے آخر میں فرمایا قالوا طائرکم معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو بدفعلی تو تمہارے ذات کے اندر ہے، اگر تم برا سمجھتے ہو، کوئی برائی آتی ہے تو برائی تمہارے ذات کی طرف سے آتی ہے، تمہارے عمل کی طرف سے آتی ہے۔ وَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم کو اس کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ دوسرے اور چیزوں میں نحوست نہ سمجھو، نحوست اپنے بدعملی میں سمجھو۔ عمل تمہارا اگر خراب ہے، عمل تمہارا اللہ کے شریعت کے خلاف ہے تو اس سے برائی لگے گی، یہ برے عمل سے برا نتیجہ نکلے گا، کسی جانور سے نہیں نکلے گا، پرندے سے نہیں نکلے گا، کسی گھر سے نہیں نکلے گا، کوئی عورت سے نہیں نکلے گا، کسی گاڑی ماڑی سے نہیں نکلے گا۔ دیکھو وہ سمجھ لو بل انتم قوم مسرفون، ان تمام احکام شرعیت حدیث اور قرآن کے آنے کے بعد بھی اگر تم اس کے اعتقاد رکھنے والے ہو تو پھر گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔